کے آنے سے پہلے عرب کا معاشرہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور عرب کے باشندے کئی برائیوں اور شیطانی رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان برائیوں میں سے ایک سب سے بڑی برائی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کرنا بھی تھا۔ انہیں عرب معاشرے میں شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ پھر اسلام کا مبارک دور آیا۔ اس دور میں عورتوں کو اسلام نے وہ حقوق دیے جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ماں کی شکل میں جنت کو قدموں تلے رکھ دیا گیا، اور بیوی کی شکل میں بہترین ساتھی کا درجہ ملا۔ وراثت میں بھی حصہ دیا گیا، اور اس کی عورت کو اسلامی معاشرے کا ایک مضبوط ترین ستون قرار دیا گیا۔ لیکن افسوس، شیطان نے اسی عورت کے دل و دماغ میں سے اسلام کو نکال کر مغرب کا بوسیدہ اور سڑا ہوا فیمنزم کا نظام ڈال دیا۔ ہر سال عورت مارچ کے نام پر اسلامی تعلیمات اور احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب نے ایک امریکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر عورتیں چھوٹا اور مختصر لباس پہنیں گی تو وہ مرد کی نفسانی خواہشات کو ٹریگر کر سکتی ہیں، کیونکہ مرد کوئی روبوٹ تو ہے نہیں جس میں خواہشات نہ ہوں۔ خان صاحب کے اس بیان کی فیمنزم کے ان جھوٹے دعوے داروں نے خاصی مذمت کی اور خان صاحب سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ خان صاحب ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں اور انہیں ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ دنیا بھر میں ان کی اس بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن شاید وہ لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اور یہاں پر اسلام کے احکامات چلیں گے، نہ کہ مغرب کے بے حیا قوانین لاگو ہوں گے۔ ان لوگوں کی ایسی باتوں کی وجہ اسلام سے دوری ہے۔ انہیں شاید قرآن کی اس آیت کا علم نہیں جو سورۃ نور میں موجود ہے۔ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں۔ غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دے، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ مارے کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ خان صاحب کی اس بات کے جواب میں المشہور پارٹی گرل دانالین مبین نے بھی ایک ٹویٹ کی، جس میں محترمہ نے حضرت یوسف اور زلیخا کے واقعے کا ذکر کیا، اور محترمہ نے اس واقعے کا خلاصہ کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر یوسف اپنے آپ پر قابو پا سکتے ہیں تو کوئی اور مرد بھی اپنے آپ پر قابو پا سکتا ہے۔ لیکن شاید انہوں نے بھی قرآن کی وہ آیت ٹھیک سے نہیں پڑھی جس میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا۔ اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا سو ہوتا۔ یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اس آیت میں واضح موجود ہے کہ اگر یوسف پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو وہ بھی بہک جاتے۔ میرا ان عورتوں سے سوال ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتی ہیں اور اسلام کو مذہب مانتی ہیں تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے کہ جو چیزیں آپ کو اسلام میں پسند ہوں وہ تو آپ قبول کر لیں، اور جو چیزیں آپ کی خواہشات کے الٹ ہوں اس کا آپ انکار کر دیں۔ اگر اس طرح کا اسلام لانا مقصود ہوتا تو عرب کے مشہور سردار ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ اسلام لا چکے ہوتے۔